حضور علیہ السلام کی گھر والیوں کا یہ مقام تو ہے ہی ہے کہ قرآن مجید ان کو مخاطب کر کے کہتا ہے یا نساء النبی لستن کا احد من النساء، اے نبی کی بیویوں تمہاری جیسی تو دنیا میں ہے ہی کوئی نہیں، اے نبی کی بیویوں تمہارے جیسا مقام اور مرتبہ اور دنیا میں کسی کا ہے ہی کوئی نہیں۔ اور جب بات یہ آئے گی کہ طلاق کی صورت میں گھر سے جا سکتی ہے تو قرآن مجید نے پاک پیغمبر کو منع کر دیا، آپ ان کو طلاق نہیں دے سکتے۔ اب جتنی میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات ہیں، سب سے پہلے قرآن مجید کی نظر میں اگر پاک پیغمبر کی اہل بیت ہے تو حضرت خدیجہ الکبریٰ ہے، پاک پیغمبر کی اہل بیت ہے تو اماں عائشہ الصدیقہ ہے، پاک پیغمبر کی اہل بیت ہے تو حضرت سودا ہے، پاک پیغمبر کی اہل بیت ہے تو حضرت صفیہ ہے، پاک پیغمبر کی اہل بیت ہے حضرت حفصہ ہے، پاک پیغمبر کی اہل بیت ہے حضرت جویریہ ہے، پاک پیغمبر کی اہل بیت ہے حضرت میمونہ ہے، پاک پیغمبر کی اہل بیت ہیں، تمام ازواج مطہرات ہیں۔ اس لیے قرآن مجید میں جب بھی یہ آیت کریمہ پڑھی جائے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، تو اس آیت کریمہ سے جب بھی مراد لیا جائے گا پیغمبر کے حرم مومنوں کی مائیں حضور کی ازواج کو مراد لیا جائے گا۔ سامعین محترم، مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں، آخری رسول ہیں، آخری معصوم ہیں۔ مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نہ تو کوئی رسول آ سکتا ہے، نہ کوئی نبی آ سکتا ہے، نہ کوئی معصوم آ سکتا ہے۔ مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ آخری مرتبہ اللہ کا پیغام لے کر جبرائیل علیہ السلام حضور علیہ السلام کے قلب انور پر نازل ہوئے، اب قیامت آ سکتی ہے۔ جبرائیل اللہ کا پیغام لے کر کسی انسان پر نازل نہیں ہو سکتے۔ مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ تمام انبیاء عرفہ و اعلیٰ، لیکن ہمارے نبی سب نبیوں سے اعلیٰ ہے۔ مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے تمام رسول اعلیٰ، لیکن ہمارے نبی محمد الرسول اللہ تمام رسولوں سے اعلیٰ ہے۔ مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ حضور علیہ السلام سے پہلے آنے والے تمام انبیاء و رسل کے اصحاب اعلیٰ، لیکن ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب تمام انبیاء کے اصحاب سے اعلیٰ ہے۔ اور اسی طرح مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم کے اہل بیت اعلیٰ، لیکن ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت سب سے اعلیٰ ہے۔ اور مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ حضور علیہ السلام سے پہلے انبیاء کی جماعت اللہ کا انتخاب ہے، اور حضور علیہ السلام کے بعد صحابہ کی جماعت اللہ کا انتخاب ہے۔ اور مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کا انتخاب انبیاء کی شکل میں ہو یا صحابہ کی شکل میں ہو، اس پر اعتراض اللہ پر اعتراض ہے، لہٰذا اللہ کی منتخب کردہ جماعتوں میں نہ تو انبیاء پر انگلی اٹھائی جا سکتی ہے، نہ صحابہ پر انگلی اٹھائی جا سکتی ہے، چونکہ یہ اللہ کا انتخاب ہے۔ اگر کوئی اللہ کے انتخاب پر انگلی اٹھائے، جسے اللہ کا انتخاب پسند نہ ہو، جسے اللہ کے انتخاب پر کامل یقین نہ ہو، وہ کہے کہ اللہ کا انتخاب ناقص ہے، اللہ کا انتخاب کمزور ہے، اللہ کا انتخاب کامل نہیں، ایسا کہنے والا شخص سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن مسلمان نہیں ہو سکتا۔ میں نے آپ کی کانفرنس کا عنوان اشتہار میں دیکھا تو اس کا عنوان ہے مقام اہل بیت۔ یہاں مقام اہل بیت کی جب بات کی جائے تو لازمی بات ہے، پڑھنے اور سننے والے پر یہ بات واضح ہے
کہ اس وقت جن اہل بیت کا تذکرہ کیا جانا مقصود ہے یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت ہیں۔ پہلے یہ سمجھ لیں بیت کس کو کہتے ہیں؟ بیت کا مطلب ہے گھر، اور اہل کا مطلب ہے والے۔ جب ہم کہتے ہیں اہل بیت تو اس کا مطلب ہے گھر والے، اور اس اہل کو اور بھی بہت سے اردو میں استعمال ہونے والے جملوں کے ساتھ ہم استعمال کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر کہا جاتا ہے اہل عقل، عقل والے، اہل دانش، دانش والے، اہل مال، مال والے، اہل عقل، عقل والے، اہل محلہ، محلہ والے، اہل شہر، شہر والے، اہلیان پنجاب، پنجاب کے رہنے والے۔ تو یہ عام طور پر استعمال ہونے والا جملہ ہے۔ اردو میں اہل کا لفظ بہت سی جگہ پر استعمال ہوتا ہے، لیکن جب ہم کہتے ہیں اہل بیت تو اس سے مراد ہے بیت کا مطلب گھر اور اہل کا مطلب والے، اہل بیت۔ جب اہل بیت کہا جائے گا تو اب پہلے یہ سوچنا ضروری ہے کہ گھر میں سب سے زیادہ رہنے والا جو فرد ہوگا اسی کو اہل بیت کہا جائے گا۔ مثال کے طور پر آپ کو اللہ نے بیٹا بھی دیا، آپ کو اللہ نے بیٹی بھی دی، وقت آنے پر بیٹا اپنی کاروباری مصروفیات کے ساتھ اپنی شادی کی، اپنا گھر بار بنایا اور چلا گیا۔ وقت آنے پر بیٹی کی آپ نے رخصتی کی، وہ بھی اپنے گھر میں چلی گئی۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اگر گھر والا بیٹے کو کہا جائے تو وقت آنے پر وہ وہاں گھر میں نہیں رہتا۔ اگر گھر والا یہ جملہ بیٹی پر سچا کرنے کی کوشش کی جائے تو وقت آتا ہے جب بیٹی کی رخصتی ہو کر وہ اگلے گھر میں چلی جاتی ہے تو وہ بھی گھر والی نہیں رہتی، بیٹا بھی گھر والا نہیں رہتا۔ تو جو آپ کے گھر والی ہے اصل میں وہی آپ کی گھر والی ہے کہ بیٹیوں کی شادی ہو جائے وہ تب بھی آپ کے ساتھ ہے، بیٹوں کی شادی ہو جائے وہ تب بھی آپ کے ساتھ ہے، کوئی مہمان آئے چلا جائے وہ تب بھی آپ کے ساتھ ہے، یہاں تک کہ جب آپ ہجرت کریں تو گھر والی آپ کے ساتھ ہے۔ یہاں جب بھی گھر والی کو اردو میں بھی پوچھا جائے تو اس سے مراد ہمیشہ بیوی لی جاتی ہے۔ اگر کسی سے پوچھا جائے آپ کے گھر والے خیریت سے ہیں تو وہ جواب میں یہ کہتا ہے ابھی تو میری شادی نہیں ہوئی۔ جب اس کی شادی ہو گئی پھر اس سے پوچھے گھر والوں کا کیا حال ہے، وہ کہتا ہے الحمدللہ ٹھیک ہے۔ کیا اس نے خیریت اپنی بیٹیوں کی بتائی ہے؟ بیٹی تو ابھی پیدا ہی نہیں ہوئی۔ تو گھر والی کی طبیعت میں نے پوچھی شادی کے 1 مہینہ کے بعد تو اس نے خیریت بیوی کی بتائی ہے۔ شادی کے 2 مہینے کے بعد پوچھا گھر والوں کا کیا حال ہے تو خیریت اس نے بیوی کی بتائی ہے۔ اور جب اس کے بچے ہو گئے اب پوچھا گیا کہ بھائی گھر والوں کا کیا حال ہے۔ اب پہلے مراد بیوی تھی، جب بچے پیدا ہو گئے تو اب گھر والوں سے مراد بیوی کے ساتھ بیٹا بھی شامل ہوا، بیٹی بھی شامل ہوئی، لیکن سب سے پہلے گھر والا جو اپنی گھر والی کے ساتھ اہل بیت کا لفظ استعمال کرتا ہے وہ بیوی کے لیے کرتا ہے۔ ہو سکتا ہے فیصل آباد میں کسی کے دل میں یہ بات آئے کہ مولانا ایک صورت ایسی ہے جس میں گھر والی بھی گھر میں نہیں رہتی، بیٹی کا آپ نے کہا نکاح ہوا وہ گھر سے چلی گئی، بیٹے نے اپنا کام کاروبار کیا وہ بھی چلا گیا۔ ایک شکل ایسی موجود ہے جب گھر والی گھر میں نہیں رہتی، اور وہ صورت یہ ہے کہ گھر والی کو طلاق دے دی جائے۔ اگر طلاق دے دی جائے اب یہ گھر والی گھر میں نہیں رہتی، اب یہ گھر والی کہلانے کے لائق نہیں رہتی، اب اس گھر والی کو گھر والی نہیں کہا جائے گا۔ اس نے طلاق دے دی، اب یہ گھر سے نکل گئی، اب گھر سے نکل جانے کے بعد اب یہ گھر والی تو نہ رہی۔ میں نے کہا آپ نے بالکل ٹھیک کہا، لیکن جب تک وہ گھر میں ہے تب تک اسے گھر والی ہی کہا جاتا ہے۔ آپ نے بات کہی کہ طلاق ہو گئی، اب تو وہ گھر سے چلی گئی، اب تو وہ گھر والی نہ رہی، بالکل بات ٹھیک ہے، لیکن جب میں نے کانفرنس کا عنوان دیکھا مقام اہل بیت، پاک پیغمبر کی گھر والیاں، اس عنوان کو سامنے رکھوں اور قرآن مجید کی آیت کریمہ پڑھوں تو پاک پیغمبر
پیغمبر کی بیویوں کے بارے میں اللہ نے پاک پیغمبر کو ارشاد فرمایا، اے محمد یہ جو تیری گھر والیاں ہیں، یہ جو تیرے اہل بیت ہیں، ان کو تم طلاق نہیں دے سکتے، ان کو طلاق نہیں دے سکتے اور ان کے بدلے میں اور بیویوں کو نہیں لا سکتے۔ قرآن مجید نے پاک پیغمبر کو طلاق دینے سے منع کر دیا، تو وہ ایک ہی صورت تھی جس صورت میں گھر والی گھر سے جا سکتی تھی۔ جب مقام اہل بیت کی بات کی جائے تو حضور علیہ السلام کی گھر والیوں کا یہ مقام تو ہے ہی ہے کہ قرآن مجید ان کو مخاطب کر کے کہتا ہے، یا نساء النبی لستن کا احد من النساء، اے نبی کی بیویوں تمہاری جیسی تو دنیا میں ہے ہی کوئی نہیں، اے نبی کی بیویوں تمہارے جیسا مقام اور مرتبہ اور دنیا میں کسی کا ہے ہی کوئی نہیں۔ اور جب بات یہ آئے گی کہ طلاق کی صورت میں گھر سے جا سکتی ہے تو قرآن مجید نے پاک پیغمبر کو منع کر دیا، آپ ان کو طلاق نہیں دے سکتے۔ اب جتنی میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات ہیں، سب سے پہلے قرآن مجید کی نظر میں اگر پاک پیغمبر کی اہل بیت ہے تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ ہے، پاک پیغمبر کی اہل بیت ہے تو اماں عائشہ الصدیقہ ہے، پاک پیغمبر کی اہل بیت ہے تو حضرت سودا ہے، پاک پیغمبر کی اہل بیت ہے تو حضرت صفیہ ہے، پاک پیغمبر کی اہل بیت ہے حضرت حفصہ ہے، پاک پیغمبر کی اہل بیت ہے حضرت جویریہ ہے، پاک پیغمبر کی اہل بیت ہے حضرت میمونہ ہے، پاک پیغمبر کی اہل بیت ہیں، تمام ازواج مطہرات ہیں۔ اس لیے قرآن مجید میں جب بھی یہ آیت کریمہ پڑھی جائے، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، تو اس آیت کریمہ سے جب بھی مراد لیا جائے گا پیغمبر کے حرم، مومنوں کی مائیں، حضور کی ازواج کو مراد لیا جائے گا۔ قرآن مجید میں اہل البیت یہ دو جگہ پر استعمال ہوا، ایک یہ آیت کریمہ کا حصہ سورہ احزاب میں وَمَن يَقْنُتْ کے پہلے رکوع میں انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اور قرآن مجید میں ایک اور جگہ پر بھی اہل البیت کا لفظ استعمال ہوا، آیت استعمال ہوئی۔ اب قرآن مجید کی سب سے بہترین تفسیر کون سی ہو سکتی ہے؟ علماء تشریف فرما ہیں، مفتیان تشریف فرما ہیں، قرآن مجید کی سب سے بہترین تفسیر وہ ہے جو قرآن مجید کی ایک آیت دوسری آیت کی تفسیر کرے، اس سے بہتر اور کوئی تفسیر نہیں ہو سکتی۔ اب قرآن مجید کی یہ آیت کریمہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت، اس آیت مبارکہ کی تفسیر تلاش کرنے کے لیے جب میں نے قرآن مجید کو دیکھا تو مجھے ایک اور جگہ پر اہل البیت کا اشارہ ملا، تو میں نے دیکھنا چاہا یہاں اہل البیت سے مراد کیا پاک پیغمبر کے پہلے اہل البیت سے مراد اس نبی کی بیٹیوں کو لیا گیا، اس نبی کے نواسوں کو لیا گیا، اس نبی کے بیٹوں کو لیا گیا؟ تو مجھے نظر آتا ہے کہ دو نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بڑھاپے میں بیٹے کی خوشخبری دینے کے لیے آئے، یہ دونوں فرشتے حضرت ابراہیم کے پاس ہیں جب ابراہیم کی عمر 100 سال سے زیادہ اور ابراہیم کی بیوی حضرت سارہ کی عمر 90 سال سے زیادہ، اور ان فرشتوں نے آ کر حضرت ابراہیم کو خوشخبری دیتے ہوئے کہا کہ اللہ آپ کو بیٹا عطا کرے گا۔ جب یہ بیٹے کی خوشخبری حضرت ابراہیم نے سنی اور ان کی بیوی حضرت سارہ نے سنی تو سارہ نے مارے تعجب کے سر میں ہاتھ مارا، اور قرآن مجید اس منظر کو بیان کرتے ہوئے کہتا ہے قالوا اتعجبین من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت۔ جہاں قرآن مجید نے جب اہل البیت کہا، جہاں پہ حضرت ابراہیم کی اولاد موجود نہیں ہے، نواسے موجود نہیں ہیں، بیٹے موجود نہیں ہیں، بیٹیاں موجود نہیں ہیں، تعجب کا اظہار حضرت ابراہیم کی بیوی نے کیا اور فرشتوں نے تعجب کے اظہار کا جواب دیا، تو اہل البیت حضرت ابراہیم کی بیوی حضرت سارہ کو کہا۔ بات سمجھنا آسان ہو گئی۔ اگر قرآن مجید کے اس مقام پر اہل البیت سے مراد پیغمبر کی بیوی حضرت سارہ
رہا ہے تو دوسری جگہ پر جب انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت کہا جائے گا تو یہاں بھی مراد نواسے نہیں، یہاں پر بھی مراد بیٹیاں نہیں، یہاں پر بھی مراد پیغمبر کا حرم، مومنوں کی مائیں، ازواج مطہرات، ام المومنین اما خدیجۃ الکبریٰ سے لے کر تمام ازواج۔ بعض لوگوں کو جھوٹ بولنے کی عادت ہے تو وہ قرآن پر بھی جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹ بولنے کی عادت ہے تو نبی کے فرمان پر بھی جھوٹ بولتے ہیں۔ قرآن مجید تو پڑھو، قرآن مجید پیغمبر علیہ السلام کی ازواج کو، مومنوں کی ماؤں کو، حضور کا حرم، حضور کے اہل بیت بیان کرتا ہے۔ اور اگلی بات، جب آپ کے گھر میں گھر والی ایک وقت گزارے اور اس سے آپ کو اللہ اولاد دے تو بچے بھی گھر میں شامل ہیں، بیٹے بھی گھر میں شامل ہیں، بیٹیاں بھی گھر میں شامل ہیں۔ اور یہ دائرہ یہاں تک رکتا نہیں ہے، جن کو بیٹیاں دو وہ بھی گھر کے فرد ہوتے ہیں، اور جن سے بیٹیاں لو وہ بھی گھر کے فرد ہوتے ہیں۔ میرے مصطفیٰ نے جہاں بیٹیاں دی وہ بھی پاک پیغمبر کے گھر والے، اور میرے مصطفیٰ نے جہاں سے بیٹیاں لی وہ بھی پیغمبر کا حرم، اہل سنت والجماعت حضور جن کو بیٹیاں دے دیں ان کو بھی ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں، اور جن سے بیٹیاں لے لیں ان کو بھی ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں۔ چونکہ میرے مصطفیٰ کا انتخاب اپنا تو ہے ہی کوئی نہیں، پاک پیغمبر بیٹی دے تو بھی رب کا حکم ہے، پاک پیغمبر بیٹی لے تو بھی رب کا حکم ہے، اور جب انتخاب خدا کا ہو تو مسلمان اس کو محبت کی نظر سے دیکھتا ہے۔ آپ نے شاید یہ واقعہ نہ سنا ہو، میں سناتا ہوں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت رقیہ کی وفات کے بعد جب حضور علیہ السلام کے دربار میں پہنچے نا تو غم زدہ تھے۔ پیغمبر علیہ السلام نے پوچھا عثمان کیوں پریشان ہو؟ کہا یا رسول اللہ سسر اور داماد کا خوبصورت تعلق تھا وہ ٹوٹ گیا۔ پاک پیغمبر نے فرمایا عثمان 40 بیٹیاں ہوتی، ایک روایت میں ہے کہ 100 بیٹیاں ہوتی، ایک ایک کر کے تیرے نکاح میں دیتا، چونکہ دنیا میں تجھ سے اچھا داماد کوئی نہیں اور مجھ سے اچھا سسر کوئی نہیں۔ آئیے بتائیے، علماء کرام سے پوچھئے کہ حضور علیہ السلام نے حضرت ام کلثوم کا نکاح حضرت عثمان سے جب پڑھایا تو کوئی بتا سکتا ہے ام کلثوم کے نکاح کے وقت گواہ کون تھے؟ کوئی بتا سکتا ہے کہ جب حضور نے اپنی دوسری بیٹی کا نکاح حضرت عثمان کے ساتھ کیا اس وقت نکاح کا خطبہ کون سا پڑھا؟ نہیں، سن کر جائیے۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا عثمان ام کلثوم کا تیرے ساتھ نکاح رب نے عرشوں پہ کر دیا ہے، اور میرے مصطفیٰ کریم نے حضرت عثمان کا نکاح عرشوں پر ہو جانے کے بعد حضرت عثمان اور ام کلثوم کا نکاح نہیں پڑھایا، پیغمبر علیہ السلام کی بیٹی حضرت ام کلثوم کا نکاح اور حضرت عثمان ابن عفان کا نکاح رب عرشوں پہ پڑھائے، جبرائیل بتانے آئے اور قرآن مجید پاک پیغمبر کے عمل پر مہر لگا کر بتائے فَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ۔ پاک پیغمبر کا کوئی عمل رب کی منشا کے خلاف ہے ہی کوئی نہیں، فَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ پاک پیغمبر کا کوئی جملہ رب کی مرضی کے خلاف ہے ہی کوئی نہیں۔ اگر پاک پیغمبر کا عمل بھی خلاف نہیں، پاک پیغمبر کا بول بھی خلاف نہیں، تو پھر مانو جہاں سے رشتے لیے وہ بھی پاک ہے، جن کو رشتے دیے وہ بھی پاک۔ حضور علیہ السلام کا حرم پاک ہے، حضور کے اہل بیت، حضور کے اصحاب۔ بعض لوگوں کو صحابہ کے نام سے چڑ ہے، یاد رکھیے پہلی شرط اول شرط ایمان ہے۔ آئیے قرآن مجید کے تیسرے مقام پر آپ کو لے چلو۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی تیار کی اور اس میں سوار کیا اپنے قوم قبیلہ کے سارے لوگوں کو،
اپنی اولاد کو، یہاں تک کہ جوڑا جوڑا جانوروں اور پرندوں کو۔ جب وہ کشتی روانہ ہوئی تو حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا کشتی میں سوار نہیں تھا، اور حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو پکارا اور کیا کہا؟ وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَا بُنَيَّ ارْكَب مَّعَنَا وَلَا تَكُن مَّعَ الْكَافِرِينَ قَالَ سَآوِي إِلَىٰ جَبَلٍ يَعْصِمُنِي مِنَ الْمَاءِ قَالَ لَا عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِلَّا مَن رَحِمَ۔ حضرت نوح علیہ السلام بیٹے کو کہتے ہیں بیٹا کشتی پہ سوار ہو جا، اور بیٹا کہتا ہے میں پہاڑ پہ چڑھ کے جان بچاؤں گا، اور حضرت نوح علیہ السلام نے کہا آج بچے گا کوئی نہیں، آجا میرے ساتھ سوار ہو جا، آج کوئی پہاڑ تجھے پناہ نہ دے گا، آج تجھے کوئی بستی پناہ نہ دے گی، آ میرے ساتھ سوار ہو جا۔ اب بیٹے اور باپ کی یہ گفتگو ہو رہی ہے، اسی دوران ایک موج آئی اور حضرت نوح کا بیٹا غرق ہوا۔ وقت گزرتا رہا، حضرت نوح کی کشتی چودی پہاڑ پر جا کر رکی۔ جب حضرت نوح علیہ السلام کشتی سے اترے، انہوں نے سوال کیا یا اللہ آپ نے تو وعدہ کیا تھا کہ کشتی میں میرے سارے اہل، میرے سارے گھر والے، میرے سارے فیملی ممبر بچ کر بعافیت منزل تک پہنچیں گے، لیکن یا اللہ وہ میرا بیٹا میری آنکھوں کے سامنے غرق ہوا۔ آپ کی تو میرے ساتھ یہ کمٹمنٹ تھی کہ میرے اہل بیت بچ جائیں گے، آپ کی تو میرے ساتھ یہ کمٹمنٹ تھی کہ میرے اہل کو کچھ نہیں ہوگا، لیکن یا اللہ وہ میرا بیٹا وہ میری آنکھوں کے سامنے غرق ہوا۔ تو قرآن مجید پتہ کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے انہو لیس من اہلک، نوح وہ تیرے اہل بیت میں نہیں تھا۔ یا اللہ بیٹا تو اہل بیت میں ہوتا ہے، یا اللہ بیٹا تو گھر والوں میں ہوتا ہے، بیٹا تو اہل بیت میں ہوتا ہے، سسر داماد کا رشتہ تو بعد میں بنتا ہے، بیٹا تو پیدا ہوتا ہے تو گھر والی کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ قرآن کیا کہتا ہے؟ انہو لیس من اہلک، نوح وہ تیرے اہل بیت میں نہیں۔ یا اللہ وجہ قرآن کہتا ہے انہو عمل غیر صالح، اس کے عمل ٹھیک نہیں تھے۔ پتہ یہ چلا اگر خونی رشتہ بھی ایمان کی دولت سے خالی ہو تو نجات کا ذریعہ نہیں بنتا۔ اگر خونی رشتہ بھی ایمان سے خالی ہو تو رب کہتا ہے انہو عمل غیر صالح۔ حسب نسب کے اعتبار سے تو ابو لہب بڑا تگڑا آدمی تھا، حسب نسب قوم قبیلے کے اعتبار سے تو مکہ کے سردار بڑے تگڑے لوگ تھے، لیکن پاک پیغمبر نے اگر سینے سے لگایا تو فارس سے آنے والے سلمان کو لگایا ہے، اور حضور علیہ السلام نے اعزاز دیا حضرت سلیمان کو، کہا یہ سلمان فارسی ایسا ہے جیسے میرے اہل بیت۔ اعزازی سند یہاں پہ ہماری ایگریکلچر یونیورسٹی، ہماری پنجاب یونیورسٹی، جامعہ کراچی یہ اعزازی سند دیتے ہیں مہمانوں کو ڈاکٹریٹ کی کہ جناب اعزازی سند، آپ اعزازی سند کے ساتھ ہماری اس یونیورسٹی کے وزٹ پر آئے اور مہمان کو ڈاکٹریٹ کی ڈگری کے ساتھ روانہ کیا۔ یہ اعزاز ہے، لوگ اعزاز دیتے ہیں اور اس اعزاز کو دنیا میں تسلیم بھی کیا جاتا ہے، اور یہ روزانہ کی بنیاد پر آپ خبروں میں سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، یہ سارے واقعات ہوتے ہیں۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اعزازی اہل بیت کی ڈگری فارس سے آنے والے سلمان کو دی ہے۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اعزازی ڈگریاں اپنے یاروں میں تقسیم کی ہیں، اور یہ ایسے تقسیم نہیں ہوئی۔ آج فتنے کا زمانہ ہے، قیامت کا قرب ہے، فیصل آباد میں اخبارات اٹھائیے، نوائبہ دیکھیے، جنگ دیکھیے، پاکستان دیکھیے، آپ کو روزانہ نظر آئے گا کہ آج فتنے کے زمانے میں بھی باپ اپنے بیٹے کو آگ نامہ دیتا ہے اور اس پہ لکھ دیتا ہے اس کا چلن ٹھیک نہیں، اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ باپ اپنے بیٹے کو زمین سے آگ کرتا ہے، جائیداد سے آگ کرتا ہے، اس کے قول اور فعل سے لا تعلقی کرتا ہے۔ یہ فتنے کا زمانہ، اس کے باوجود باپ اتنا حساس ہے، بیٹے کے عمل کو آن نہیں کرتا، بیٹے کے عمل کی ذمہ داری نہیں
نہیں اٹھاتا، جائیداد سے آگ کرتا ہے، اخبار میں اشتہار دیتا ہے۔ ذرا سوچئے تو صحیح، اگر 1400 سال کے بعد نالائق اولاد ہو، باپ اس کا ذمہ نہیں اٹھاتا، تو 1400 سال پہلے وہ لوگ کیسے تھے کہ سلمان کو پاک پیغمبر نے فرمایا اصحابی میرا ساتھی ہے، بلال کو پاک پیغمبر نے فرمایا میرا ساتھی ہے، ابن مسعود کو پاک پیغمبر نے فرمایا میرا ساتھی ہے۔ اگر اعتماد نہ ہو، باپ بھی ذمہ داری نہیں اٹھاتا۔ پاک پیغمبر کا کس درجے کا اعتماد تھا، پاک پیغمبر نے قرآن لکھوایا، صحابہ سے لکھوایا، فرمان دیا، صحابہ کو دیا، نماز دی، صحابہ کو دی، سارے کا سارا دین دیا، صحابہ کو دیا۔ باپ بیٹے کو آن نہ کرے، محمد مصطفیٰ 1,40,000 صحابہ سے یہ فرما دے جو ان سے محبت کرے، مجھ محمد سے محبت کرے، بتاؤ اس سے بڑی محبت کی مثال کیا؟ اور میرے مصطفیٰ تو کسی سبزی کو پسند کریں، میرے مصطفیٰ تو کسی سبزی کو پسند کریں، اس کو کوئی ترچھی نظر سے نہ دیکھے۔ امام یوسف کے پاس ایک شخص آیا، کہنے لگا امام صاحب مجھے کدو پسند نہیں۔ امام یوسف نے فرمایا کلمہ پڑھ ورنہ گردن اتر جائے گی۔ کہا جی کیوں؟ کہا جو سبزی میرے مصطفیٰ کو پسند ہے تجھے کیسے پسند نہیں؟ وہ میرے مصطفیٰ جس سبزی کو پسند کریں اس کو کڑوی نظر سے نہ دیکھے۔ میں تو بات ہی ابو بکر صدیق کی کر رہا ہوں۔ میرے مصطفیٰ جس سبزی کو پسند کریں اس کو کوئی ترچھی نظر سے نہ دیکھے۔ میں تو اس ماں عائشہ کی بات کر رہا ہوں کہ پاک پیغمبر نے فرمایا عائشہ مجھ پر موت آسان ہو گئی جب پتا چلا کہ جنت میں تو میری بیوی ہے۔ آج بھی پیغمبر جس کے حجرے میں آرام فرما ہو، اور حضور علیہ السلام نے اپنے ساتھ جنہیں سلا لیا اہل بیت، حضور آج سوئے ہوئے حضرت عائشہ کے گھر میں، حضرت عائشہ کے حجرے میں۔ اہل بیت قرآن کے اعتبار سے، لغوی اعتبار سے اصطلاحی ترجمہ کریں تو تب کہا بیوی کو جاتا ہے، لیکن قیامت کی صبح تک کے لیے جو حضور کے گھر میں آرام کر رہے ہیں ان کو ابو بکر و عمر کہا جاتا ہے۔ قیامت کی صبح تک کے لیے پاک پیغمبر نے اپنے گھر میں جن کو سلایا، اللہ نے سچے کو سلایا تاکہ جھوٹا نہ آئے، اللہ نے غیرت والے کو ساتھ سلایا تاکہ بے غیرت نہ آئے، اللہ نے ماں عائشہ کے حجرے میں سلایا تاکہ بیٹا آئے منظر دیکھے تو چہرے پہ بہار آ جائے، اور ماں کا دشمن آئے تو سینے پہ دراڑ آ۔ یہ قیامت کی صبح تک کے لیے حضور کے گھر میں آرام فرمانے والے، حضرت عائشہ الصدیقہ کے حجرے میں آرام فرمانے والے۔ ہم نے دیکھا ماں کو بیٹوں سے محبت بڑی ہوتی ہے، گھر میں ماں کھانا بنائے، ایک بیٹا گھر نہ آئے اور کھانے کا کچھ نہ بچے، وہ اپنا حصہ رکھ دیتی ہے کہ میں بھوکی سو جاؤں گی، میں بھی اپنے بیٹے کو کھلاؤں گی۔ وہ اہل بیت میں، امہات المومنین میں، ام عائشہ الصدیقہ سے جب حضرت عمر ابن خطاب نے پیغام بھیجا میں ذرا جگہ چاہتا ہوں، تو ماں نے بیٹے کے لیے وہی جواب دیا جو مائیں دیتی ہے، کہا رکھی تو میں نے اپنے لیے تھی، رکھی تو میں نے اپنے لیے تھی، لیکن اپنے گھر کی، اپنے حجرے کی، قیامت کی صبح تک کے لیے یہ رہائش میں اپنے بیٹے عمر ابن خطاب پہ قربان کرتی۔ حضرت امام مالک کے پاس ایک شخص آیا نہ، کہتا امام صاحب
صحابہ کا تذکرہ میرے سامنے ہو تو میرا دل گھٹ جاتا ہے۔ امام صاحب نے فرمایا بیٹھ جا، تیرا ذکر قرآن میں بھی آیا ہے۔ کہا جی میرا ذکر قرآن میں؟ فرمایا پڑھو قرآن، لیغیظ بہم الکفار۔ صحابہ سے جلنے والے کل بھی کافر تھے، صحابہ سے جلنے والے آج بھی کافر ہیں۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے یاروں کا اس وقت جب صحابہ کا، پاک پیغمبر کے یاروں کا، پاک پیغمبر کے اہل بیت کا، پاک پیغمبر کے شاگردوں اور تربیت یافتہ ان مجاہدین کا جب چہرہ اس وقت کافر دیکھتے پریشان ہو جاتے۔ آج بھی صحابہ کا تذکرہ ہو تو کافر پریشان ہو جاتے ہیں۔ اور میں کہا کرتا ہوں صحابہ کی ہر عمل میں اللہ نے دوام رکھا ہے۔ حضرت عمر ابن خطاب نے اگر زمین پہ درہ مارا دوبارہ زمین ہلی نہیں۔ حضرت عمر ابن خطاب نے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں اگر حضور علیہ السلام کے اس غلام نے ایران کی طرف فوج بھیجی اور ایران کی گردن پر تلوار چلی، 1400 سال گزر گئے، ایران کا وہ خون رکا نہیں۔ عمر ابن خطاب کے ہر عمل میں اللہ نے دوام رکھا ہے۔ وہ دریا کو خط لکھے، دریا نہیں رکتا، زمین کو درہ مارے، زمین نہیں ہلتی، وہ کافر کی گردن پر تلوار چلائے، چیخیں بھی باقی ہے، بہتا ہوا خون بھی باقی ہے۔ اور ایسا باقی ہے کہ آج حضرت عمر ابن خطاب کے قاتل کا مصنوعی دربار ایران میں بنا کر انہوں نے خود بتایا جو عمر نے ضرب لگائی ہے تکلیف ابھی تک باقی ہے۔ ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی؟ میں پنجابی وچ مثال دینا، زور نال بندہ سوٹا مارے کتے نو، جو نہ چیکے تے بندہ کہندا صحیح لگا نہیں۔ سوٹا صحیح لگا یا نہیں، ایدہ فیصلہ کتے دی چیک کر دی۔ یہ عمر ابن خطاب کی لگائی گئی ضربے ہے، یہ عمر ابن خطاب کی ایران کی گردن پر لگائی گئی ضربے۔ اس کی تکلیف 1400 سال کے بعد، اس کی چیخ 1400 سال کے بعد ختم ہے اور قیامت تک بھی ختم ہو سکتی۔ پارا چنار میں اہل و سنت کا قتل عام کیا جا رہا ہے، سفید ریش بزرگوں کی گردنیں کاٹ کر فوجی چوکیوں پر رکھی جا رہی ہے، پاکستان کے جھنڈے کو جلا کر دہشت گرد تنظیموں کے جھنڈے لہرائے جا رہے ہیں۔ یہ پاکستان سے دشمنی کرنے والے، یہ پاکستان کے مسلمانوں سے دشمنی کرنے والے، افواج پاکستان سے دشمنی کرنے والے، فاروق اعظم کے سر عام پتلے بنا کر جلانے والے، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ان کو قانون کی لگام ڈالی جائے گی انشاءاللہ، لوہے کے چنے چبوائے جائیں گے انشاءاللہ۔ اور میں نے محسوس کیا کہ ہمارے مسلمانوں میں بعض غیر ضروری مسائل نے جگہ لے لی ہے، ضروری مسائل سے توجہ ہٹ رہی ہے۔ فیصل آباد والوں آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ پاکستان کے وزیر اعظم نے پہلی مرتبہ عافیہ صدیقی کی رہائی کے لیے خط لکھا ہے۔ ہم پاکستان کے وزیر اعظم کے اس قدم کو قدر کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ میں پچھلے ہفتے عافیہ صدیقی کے گھر گیا، میں نے عافیہ صدیقی کے بیٹے اور اس کی بہن سے کہا ہم پہلے تو آپ سے معافی مانگنے آئے ہیں، آپ ابو بکر صدیق کی اولاد ہیں، آپ ابو بکر صدیق کا خاندان ہیں۔ ابو بکر صدیق کی بیٹی عافیہ صدیقی 20 سال سے امریکہ کی جیل میں ہے، ہم اس کی رہائی کے لیے وہ کوشش نہ کر سکے جو ہمیں کرنی چاہیے تھی۔ سب سے پہلے تو میں اس لیے آپ کے گھر آیا قیامت کے دن آب کوثر پہ ابو بکر صدیق کو ہماری شکایت نہ لگانا۔ اس نے کہا مجھے آپ سے اور کچھ نہیں چاہیے، اس موقع پر میں صرف آپ سے یہ تقاضا کرتی ہوں، عافیہ صدیقی کی رہائی کے لیے ہمیں امریکی حکومت کو کم از کم 1 کروڑ ای میلز بھیجنا ہے تاکہ امریکی حکومت پر دباؤ بڑھے اور عافیہ کی رہائی عمل میں آ سکے۔ اس نے کہا مجھے افسوس ہے کہ 5 لاکھ ای میلز جو کم از کم ہونا ضروری ہیں
کہ اس کیس کو اس قابل سمجھا جائے کہ اس کے پیچھے لوگوں کی سپورٹ ہے۔ آج مغرب کے بعد بھی میں نے چیک کیا، 1 کروڑ لوگوں کے دستخط چاہیے تھے، لیکن ابھی 5 لاکھ مکمل ہونے میں بھی 70,000 کی کمی ہے۔ میں نے محسوس کیا اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا نے عافیہ صدیقی کو بشرا جتنی بھی عزت نہیں دی۔ اس کی وجہ یہ ہے پیپلز پارٹی کے سوشل میڈیا نے عافیہ صدیقی کو فریاد تالپور جتنی بھی عزت نہیں دی۔ اس کی وجہ یہ ہے مسلم لیگ کے سوشل میڈیا نے مریم نواز جتنی بھی قدر اور عزت عافیہ صدیقی کے لیے نہیں دکھائی۔ میرا اس جلسہ کے ذریعہ پی ٹی آئی کو، پیپلز پارٹی کو، مسلم لیگ کو یہ پیغام ہے، عافیہ صدیقی کی رہائی کے لیے اپنے سوشل میڈیا کا استعمال کریں۔ صرف 2 دن باقی ہیں، ان 2 دنوں کے بعد فوزیہ صدیقی کی جب امریکی حکمرانوں سے ملاقات ہوگی، 1 کروڑ دستخط نہ سکی، کم از کم 10 لاکھ ای میلز تو امریکی حکومت کو جانی چاہیے، جس سے ان کو پتا چلے کہ ایک غیرت مند قوم اپنی بیٹی کی رہائی کا مطالبہ کر رہی ہے۔ اگر وہ نہیں کرتے، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا عافیہ صدیقی آپ کی بھی کچھ لگتی ہے یا نہیں لگتی؟ کیا عافیہ صدیقی کی رہائی کے لیے آپ اپنا کردار نبھانے کے لیے تیار ہیں یا نہیں ہیں؟ سوشل میڈیا کا استعمال کرنے والے نوجوان ہاتھ کھڑا کریں، ان کے علاوہ کوئی دوسرا ہاتھ کھڑا نہ کرے۔ سوشل میڈیا استعمال کرنے والے نوجوانوں ہاتھ کھڑے رکھو۔ میں یہ ذمہ داری آپ کو دے کر جا رہا ہوں، صرف 2 دن باقی رہ گئے ہیں۔ ان 2 دنوں میں عافیہ صدیقی کی رہائی کے لیے امریکی حکومت کو ای میلز بھیجنے کی مہم کا حصہ بنو گے انشاءاللہ۔ یہ ذمہ داری میں نے آپ کو دی کہ آپ اس ذمہ داری کو اٹھانے کا وعدہ کرتے ہو انشاءاللہ۔ اور جو سوشل میڈیا استعمال نہیں کرتے، آپ سوشل میڈیا استعمال کرنے والے نوجوانوں کی ذمہ داری ہے، ان لوگوں تک جاؤ اور عافیہ صدیقی کی رہائی کی اس مہم میں ہر مسلمان کو اپنے ساتھ شامل کرو۔ ایسا نہ ہو آج عافیہ صدیقی کی رہائی میرے دستخط کی وجہ سے نہ ہو سکی، آپ کے دستخط کی وجہ سے نہ ہو سکی، قیامت میں جہاں اور لوگ مجرم ہوں گے، ہم بھی مجرموں کے کٹہرے میں کھڑے کیے جائیں گے۔ میں امید کروں گا آپ بغیر سستی اور غفلت کے عافیہ صدیقی کی رہائی کے لیے اس مہم کا حصہ بنیں گے انشاءاللہ۔ اور کوئی نوجوان ایسا بیٹھے ہے جس نے عافیہ کی رہائی کے لیے ای میل بھیج چکا ہو تو وہ بھی ہاتھ کھڑا کرے، جو بھیج چکے ہیں۔ یہی مسئلہ ہے۔ اس مجمع میں تقریباً 15 کے قریب لوگ ہیں جنہوں نے اب تک اس پہ کام کیا۔ زیادہ لوگ تو وہ ہیں جن کو شاید پہلی بار میرے ذریعے پتا چلا ہوگا کہ یہ بھی کوئی کرنے کا کام ہے۔ جو بھیجنا چاہتے ہیں وہ ہاتھ کھڑا کریں۔ آپ سب بھیجنا چاہتے ہیں لیکن آپ نے ابھی تک بھیجا نہیں ہے۔ 2 دن کے اندر کوئی شخص اس سے خالی نہ رہے۔ عافیہ صدیقی کے اس پیج پر جا کے اس کا لنک دیکھا جا سکتا ہے۔ سوشل میڈیا استعمال کرنے والے نوجوانوں سے میں وہ لنک شیئر کر لوں گا، میری سوشل میڈیا ٹیم سے آپ مل کر اس کی پوری معلومات لے سکتے ہیں۔ اس پر ہم نے کام کرنا ہے اور انشاءاللہ ثم انشاءاللہ عافیہ صدیقی رہا ہوگی اور انشاءاللہ مسجد اقصی بھی آزاد ہوگی انشاءاللہ۔ 50,000 مسلمانوں نے 1 سال میں لہو کا نذرانہ پیش کیا۔ ان 50 سالوں میں مسجد اقصی کے لیے جانیں قربان ہوئی، لیکن فیصل آباد کے نوجوان نے 7 اپ کا ذائقہ بھی قربان نہیں کیا۔ 50,000 جانیں قربان ہوئی، فیصل آباد کے نوجوان نے پیپسی کا ذائقہ بھی قربان نہیں کیا۔ اسرائیلی مصنوعات کا بائیکاٹ کرو گے انشاءاللہ، مظلوم فلسطینیوں کی آواز بنو گے انشاءاللہ۔ اور آج کے اس اجتماع کے ذریعے ہمارا پاکستان اور تمام مسلم دنیا کے حکمرانوں سے مطالبہ ہے اسلامی ممالک کو اپنی افواج فلسطین کی مدد کے لیے روانہ کرنی چاہیے۔ کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے؟ اور ہمارا سب سے اہم مطالبہ 26ویں آئینی ترمیم 1 ہفتے میں آئی اور پاس ہو گئی۔
فیصل آباد کے باشعور عوام پوچھنا چاہتے ہیں 26ویں آئینی ترمیم ایک ہفتے میں آ کر پاس ہو سکتی ہے۔ 7 اگست سن 2023 کو صحابہ اہل بیت کی عزت کا بل سینٹ سے متفقہ طور پر پاس ہوا۔ پاکستان کے لوگ پوچھنا چاہتے ہیں 1 سال گزرنے کے باوجود صحابہ اہل بیت کی ناموس کے اس بل کو آج تک قانونی شکل کیوں نہیں دی گئی؟ اگر 26ویں آئینی ترمیم کو اس ملک کے لیے ضروری سمجھا گیا ہے تو ہم سمجھتے ہیں 26ویں آئینی ترمیم سے بھی زیادہ ضروری یہ ہے 7 اگست سن 2023 کو سینٹ سے پاس ہونے والے بل کو فی الفور قانونی شکل دی جائے اور گستاخوں کے خلاف نافذ العمل کیا جائے۔ کہ آپ کو یہ مطالبہ منظور ہے؟ اور اگر اس مطالبے کو لے کر آپ کو اسلام آباد جانا پڑا تو آپ تیار ہیں؟ اس مطالبے کے ساتھ آپ کو سینٹ کے باہر جانا پڑا تو آپ تیار ہیں؟ اس مطالبے کے ساتھ آپ کو ایوان صدر کے باہر جانا پڑا تو تیار ہیں؟ میں منتظمین جلسہ بالخصوص حافظ محمد ارشد، حافظ محمد راشد اور ہمارے علامہ اقبال کالونی کے جتنے بھی دوست ہیں تمام کا شکر گزار ہوں جنہوں نے مقام اہل بیت کے عنوان سے اس خوبصورت جلسے کو سجایا۔ ہم اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، صحابہ سے محبت کرتے ہیں، اور جو صحابہ اہل بیت سے محبت نہیں کرتے ان کو بھی دعوت فکر دیتے ہیں۔ آؤ نبی کے یرانے سے بھی محبت کرو، آؤ نبی کے گھرانے سے بھی محبت کرو، آؤ نبی کے گھر والوں سے بھی محبت کرو، نبی کے در والوں سے بھی محبت کرو۔ اور آج کی اس کانفرنس میں ہر نوجوان کو میرا یہ پیغام ہے، اٹھ شہر مجاہد ہوش میں آ، تعمیر خلافت پیدا کر۔ کیوں فرقے ہوتا ہے؟ اب ایک جماعت کو پیدا کر، تو بھی ترقی دنیا میں اسباب تجارت پیدا کر، قارون کی دولت ٹھکرا دے، عثمان کی دولت پیدا کر۔ اسلام کا نام تو بھٹتا ہے، کفار سے پھر کیوں ڈرتا ہے؟ یا تو اسلام کا نام نہ لے یا شوق شہادت پیدا کر، اور دل سے یہ کہہ کرا گھبرائے نہ، حالات بدلنے والے ہیں، جو کاٹے بن کر آئے تھے وہ لبگے ٹلنے والے ہیں، مظلوموں کی یا ہونے شعلوں کی ردائیں پہنی ہیں، یہ جال کے بس سیادوں کے اب سڑنے گلنے والے ہیں۔ ہمت لگی طوفانوں میں، جذبوں کو ہمارے چھین سکیں، جتنا ہم سے الجھو گے ہم اور مچا لیں۔